العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الأنام على ملة الإسلام والاهتداء وجبلهم على الملة الحنيفية السهلة السمحة البيضاء، وصل اللهم على سيدنا محمد المؤيد بالآيات الواضحة الغراء بأفضل الصلوات وأكرم التحيات وأصفى الأصفياء، وأمطر على آلہ وأصحابہ شآبیب رضوانک وجازیہم احسن الجزاء. اما بعد. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 39واں سبق ہے. گزشتہ کل اس مضمون اور صاحب مضمون کے بارے میں کچھ تعارف پیش کیا جا چکا ہے. یہ کتاب اسلام اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کے اسرار و رموز کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ادب عربی اور زبان عرب کا ایک شاہکار اور انمول نمونہ بھی ہے. خود اس کتاب کے مقدمے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، میں نے خواب دیکھا کہ حضرات حسنین کریمین تشریف لائے اور مجھے ایک قلم عطا فرمایا اور فرمایا ھذا قلم جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قلم ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے عطا کیے گئے قلم سے جس کتاب کو لکھا گیا ہوگا اس کے ظاہری اور باطنی محاسن اور خوبیوں کا کیا پوچھنا. لہذا اس کتاب کو جہاں ہم احکام شریعت کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، مطالعہ کریں، وہیں پر اپنے ادب عربی کے ذوق کی آبیاری اور فصیح اور بلیغ عمدہ زبان کو سیکھنے کے لیے بھی بار بار پڑھیں. یہی ادب اہل قلوب ہے جو تصنع تکلف سے کوسوں دور ہے. حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں اعلم ان العجم والروم لما توارثوا الخلافة قرونا كثيرة وخاضوا في لذة الدنيا ونسوا الدار الآخرة واستحوذ عليهم الشیطان. جان لو کہ عجم اور روم جب بہت سی صدیوں سے خلافت و حکومت کے وارث بنتے چلے آئے، دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو گئے، آخرت کے گھر کو بھلا بیٹھے اور شیطان ان پر پوری طرح مسلط ہو گیا. عجم اور روم گزشتہ کل بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے. یہاں عجم سے بطور خاص فارس مراد ہے. فارسی لوگ جو ایران کے بسنے والے تھے، جن کو فرس، پارسی اور مجوس بھی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں جو مجوس کہا گیا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مجوس سے مراد یہی پارسی قوم ہے، اور یہ لوگ آگ پرست تھے. اور روم سے مراد قیصر روم کے زیر سلطنت جو علاقے تھے، اٹلی اور اس طرف کی جو دنیا، جیسا کہ کل بتلایا گیا، تو وہ لوگ مراد ہے. چونکہ یہ دونوں حکومتیں اس وقت کی سپر پاور کہلاتی تھی، تو یہ دنیا کی آسائشوں اور ناز و نعم میں بہت آگے چلی جا چکی تھی. اور یہ بڑے لوگ اس لیے بھی مزے اڑاتے تھے کہ ان کو جو حکومت ہے وہ نسلاً بعد نسل باپ دادا سے منتقل ہوتے ہوئے ملی تھی. تو اسی کا ذکر فرمایا توارث الخلافۃ. توارث باب تفاعل سے ہے، نسلاً بعد نسل کسی چیز کا ملنا، ایک دوسرے کا وارث ہونا. خلافت یہ خلفا یخلف خلفاً و خلافتاً باب نصر کا مصدر ہے، جانشین ہونا، نائب ہونا. خلافت سے یہاں پر مطلقاً حکومت اور شہنشاہیت مراد ہے.
اسلام کی جو خاص اصطلاح ہے خلافت راشدہ کے سلسلے میں وہ مراد نہیں۔ قروناً کثیرتاً ظرف ہے بہت سی صدیوں سے، عرصۂ دراز سے۔ خاض یخوض خوضاً گھسنا، منہمک ہونا۔ لذتن پہلے بھی گزر چکا، اس کی جمع لذات۔ نسو نسیہ ینسا، نسیان بھول جانا۔ دار گھر کو کہا جاتا ہے، مؤنث سباعی ہے، جمع دور اور دیار۔ استحوذ باب استفعال سے پوری طرح مسلط ہونا، پورا تسلط کر لینا۔ مجرد میں بھی حاذ یحوذ، حوض غالب آنا۔ تو لما کا اب جواب آ رہا ہے، تعمقوا فی مرافق المعیشت وتباہوا بها۔ تو وہ لوگ معیشت کے منافع کی چیزوں میں بہت گہرائیوں تک گئے اور ان چیزوں کو لے کر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ تعمق باب تفاعل سے ہے، گہرائی میں جانا، کسی چیز کی تہ میں جانا۔ مجرد میں عمق گہرائی کو کہا جاتا ہے۔ مرافق پہلے بھی گزرا، یہ مرفق یا مرفق کی جمع ہے۔ کل ما یرتفق بہ، ہر وہ چیز جس سے مدد لی جائے، فائدہ اٹھایا جائے یا اپنی ضرورت پوری کی جائے، اس کو مرافق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جدید اصطلاحات میں بھی تمام جو شہری ضرورتیں ہوتی ہیں، مثلا پانی، بجلی، ذرائع نقل و حمل، ان تمام چیزوں پر مرافق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ کل بھی بتلایا گیا تھا کہ ارتفاقات اور مرافق یہ شاہ ولی اللہ کی خاص اصطلاحیں ہیں، اس لیے شاہ ولی اللہ ہی فکر کے ترجمان مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے مطابق اس کی تعریف یوں ہوگی: الارتفاق الانتفاع برفق۔ ارتفاق کہتے ہیں آسانی سے اشیاء کائنات سے فائدہ اٹھانا، آسانی کے ساتھ اشیاء کائنات سے فائدہ اٹھانا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں: تحصیل الاشیاء الطبیعیۃ بادنی عنایہ واقل قوۃ وبعد صرف اقصر مدۃ باستعمال الآلات یسمیہ الامام ولی اللہ بالارتفاق۔ اللہ کی پیدا کردہ طبعی اور فطری چیزوں سے اسباب و اوزار کے ذریعے تھوڑے وقت میں کم خرچ کے ذریعے بہت سا فائدہ اٹھا لینے کو شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں ارتفاق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کیا ہے، ان کو مکمل سوچ و فکر کے لیے دماغ دیا ہے، تو یہ لوگ رائے کلی کے مالک ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے ظرافت اور ذوق جمال سے نوازا ہے، یہ عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں ایجاد اور تقلید کا ایک ملکہ ہے، نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے اور دوسروں کی عمدہ ایجاد کردہ چیزوں کی نقالی کر سکتا ہے۔ تو ان تین خصوصیات کی بنا پر انسان بہت زیادہ مرافق حیات سے مستفید ہوتا ہے۔ تو مرافق المعیشت، معیشت کے منافع، معیشت کے لیے بنیادی اور ضروری چیزیں۔ تباہو یہ باب تفاعل سے ہے، تباہا یا تباہا تباہین، فخر کرنا۔ باب مفاعلت میں بھی باہا یباہی مباہاتن، فخر کرنا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے مال و دولت اور اپنے محلات وغیرہ کو زیادہ بتلا کر اترانا، گھمنڈ کرنا۔ وورد علیہم حکماء الآفاق یستنبطون لهم دقائق المعاش ومرافقہ، اور ان کے پاس دنیا جہان کے حکماء آئے جو ان کے لیے معاش کی باریکیوں اور اس کے منافع کا استنباط کرتے تھے۔ ورد یرد ورود، آنا، وارد ہونا۔ حکیم کی جمع حکماء، سمجھدار دانشور لوگوں کو حکیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آفاق افق کی جمع ہے۔ افق
دراصل کنارے کو بالخصوص دنیا کا وہ کنارہ جہاں آسمان زمین سے متصل نظر آئے، پھر اس کو عام دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے الآفاق، دنیا جہان، دور دراز۔ انفس کے مقابلے میں آفاق آتا ہے۔ انفس انسانی اشخاص، انسانی ذاتیں، انسان کا اندرون، اور آفاق بیرون کی پوری دنیا۔ تو یہ لوگ دور دراز سے آتے تھے، چونکہ یہ لوگ عیش پرست تھے اور بہتر سے بہتر چیزوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے، اس لیے دنیا جہان میں اگر ان کو پتہ چلتا کہ کہیں کوئی ہنرمند شخص موجود ہے تو بڑی قیمت دے کر اس کو منگوایا جاتا، اور پھر وہ ان لوگوں کے لیے آسانی اور آسائش کے اسباب کی رہنمائی کرتے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، بڑے ممالک ہیں، تو وہ اچھے قسم کے انجینئروں، ڈاکٹر وغیرہ کو اپنے ملک میں بھاری بھرکم تنخواہوں پر بلاتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ استنباط اخذ کرنا، نکالنا، دقیقہ کی جمع دقائق، باریکیاں اور مرافق ابھی گزرا ہے۔ فرماتے ہیں فما زالوا يعملون بها ويزيد بعضهم على بعض ويتباهون بها، تو وہ لوگ برابر اس کے مطابق کام کرتے رہے۔ وہ حکماء جو باریکیاں اور جو وسائل اور منافع ان کے سامنے رکھتے تھے، پیش کرتے تھے، وہ لوگ اسی کے مطابق مسلسل عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتا رہا، اور وہ لوگ باہم ان چیزوں کو لے کر فخر کرتے رہے۔ تو یہ عجم اور روم کی حالت تھی کہ آسائشوں میں، دنیاوی لذتوں میں اس طریقے سے منہمک ہو گئے تھے کہ آخرت کو بالکل فراموش کر گئے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا تو آگے حضرت لکھتے ہیں حتیٰ قیل انہم کانوا یعیرون من کان یلبس من صنادیدہ منطقۃ او تاج قیمتها دون 100,000 درہم۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے سرداروں میں سے جو کوئی ایسا پٹکا یا تاج پہنتا جس کی قیمت 1,00,000 درہم سے کم ہوتی، وہ لوگ اسے عار دلاتے تھے۔ عیر، تعییر، باب تفعیل سے عار دلانا، کسی چیز پر شرمندہ کرنا، ملامت کرنا۔ یلبس باب سمیہ سے پہننا۔ صنادید یا سندید کی جمع ہے۔ سندید شریف، بہادر اور رئیس اور سردار قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی میں سختی اور شدت بھی پائی جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے حر سندید، سخت گرمی، مطر سندید، سخت بارش۔ منطقہ کی جمع مناطق، پٹکا، سر پہ پہنا جانے والا یا اسی طریقے سے وہ پٹی جو پیٹ پر باندھی جاتی ہے اس کو منطقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے منطقہ علاقے کو بھی کہا جاتا ہے، مخصوص آب و ہوا کا حامل جو علاقہ ہوتا ہے اس کو منطقہ کہا جاتا ہے۔ مناطق، منطقہ حارہ، منطقہ باردہ۔ تاج کی جمع تیجان۔ قیمت، ثمن، نرخ کو کہا جاتا ہے۔ درہم کی جمع دراہم۔ دون 100,000 درہم، 1,00,000 درہم سے کم۔ مئتن کی جمع مئات اور مئین، 100 کو کہا جاتا ہے، اور الفن کی جمع آلاف اور الوف۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ اپنے سرداروں میں سے جو کوئی 1,00,000 سے کم قیمت کا کوئی پٹکا یا تاج پہنتا تھا تو اس کو عار دلاتے تھے۔ اولا یکون لہ قصر شامخ وآبز وحمام وبساتین، یا اس کے پاس بلند محل، فوارے، غسل خانے اور باغات نہ ہوتے۔ اس کا عطف بھی اسی پر ہے، یعیرون من کانا۔ تو قصر کی جمع قصور، محل کو کہا جاتا ہے۔ شامخ باب فتح سے اسم فاعل،
بلند اونچا، شمخا یشمخ الشموخ بلند ہونا، اونچا ہونا۔ آبزن یہ فارسی لفظ ہے جو عربی میں آیا ہے، اس کو عام زبان میں نافورہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع نوافیر، فوارہ، باغات میں پانی کو پھینکنے والا جو آلہ ہوتا ہے نافورہ یا فوارہ، اسی کو آبزن کہتے ہیں، تو اسی کو حضرت نے استعمال کیا۔ حمام کی جمع حمامات، بڑے بڑے غسل خانے جن میں نہانے کا پورا بندوبست ہو، گرم سرد ہر قسم کا پانی مہیا ہو۔ بستان، یہ بستان کی جمع بساتین، باغات، تو ان لوگوں کے پاس اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ان کو عار دلائی جاتی تھی۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ دَوَابٌ فَارِحَةٌ، دواب فارحۃ وغلمان حسان، یا ان کے پاس چاق و چوبند عمدہ جانور اور خوبصورت خادم اور لڑکے نہ ہوتے۔ دواب یہ دابت ان کی جمع ہے، جانور، سواریاں۔ فارحہ یہ باب سمیہ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عمدہ، شاندار۔ النشیطۃ الحادۃ القویہ، چاق و چوبند، تیز اور توانا جانوروں کو فارحہ کہا جاتا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غلمان یہ غلام کی جمع ہے، غلام نوعمر لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے اور خادم اور نوکر کو بھی کہا جاتا ہے۔ حسان یہ حسن کی جمع ہے۔ تو اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو لوگ عار دلاتے کہ یہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہے۔ تو شرما شرمی میں ہر بڑا شخص یہ کوشش کرتا کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں ہوں تاکہ وہ دوسروں پر فخر کرے اور دوسرا اس پر فخر نہ کر پائے۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ تَوَسُّعٌ فِي الْمَطَاعِمِ، اور اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں میں توسع اور وسعت نہ ہوتی تو اس کو بھی عار دلاتے تھے۔ توسع باب تفاعل سے ہے، گنجائش، وسعت۔ وَتَجَمُّلٌ فِي الْمَلَابِسِ، اور لباس اور پوشاک میں عمدگی، خوبصورتی اور بناؤ سنگار نہ ہوتا۔ تجمل باب تفاعل سے ہی ہے، خوبصورت ہونا، بناؤ سنگار کرنا، میک اپ کرنا۔ تو اگر عمدہ سے عمدہ زرق برق کے لباس نہ ہوتے تو لوگ اس کو عار دلاتے تھے۔ وَذِكْرُ ذَلِكَ يَطُولُ، آگے حضرت عجیب جملہ فرما رہے ہیں کہ اس کی فہرست بہت لمبی ہے، اس کا تذکرہ بہت طویل ہے، یعنی ان چیزوں کو اگر صرف گنوایا جائے کہ کن کن چیزوں پر یہ فخر و مباحات کرتے تھے اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو آگے بتلاتے تھے تو اس کی فہرست ہی بہت لمبی ہو جائے گی۔ آگے بہت عجیب جملہ فرما رہے ہیں، وَمَا تَرَاهُ مِن مُلُوكِ بِلَادِكَ يُغْنِيكَ عَنْ حِكَایَاتِهِمْ، اور تم اپنے ملک کے بادشاہوں کی جو حالت دیکھو گے یا دیکھ رہے ہو وہ آپ کو ان کی حکایات سے، ان کی کہانیوں سے مستغنی کر دے گی۔ وَمَا تَرَاهُ مِن مُلُوكِ، ماں کا بیان ہے، من ملوک بلادک، ای من حالاتی احوالی ملوک بلادک، اپنے ملک کے بادشاہوں کی جو حالت اور کیفیت تم دیکھ رہے ہو وہ ان کی حکایات اور کہانیوں سے آپ کو مستغنی کر دے گا۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کو اگر آپ کو مزید سمجھنا ہو تو اپنے ملک کے ہی بادشاہوں کو دیکھ لو، دلی اور اس کے گرد و نواح میں دیکھ لو، حمامہ کی کثرت اور محلات اور بہترین قسم کے اونچے اونچے قلعے اور لطف لینے کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی وہ سب یہی موجود ہیں۔ حمام خانوں کو دیکھا جائے تو عجیب اور غریب اس میں کتنی محنت صرف کی گئی ہے، کتنا پیسہ لگایا گیا ہے، شہزادوں اور شہزادیوں کے لطف اندوزی کے لیے کیا کیا بنایا گیا ہے۔ تو یہ وہی چیزیں تھیں جو عجم اور روم میں اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ یہی چیزیں ان لوگوں کے زوال کی باعث بنی اور یہی چیزیں دنیا کی لذتوں میں ڈوب جانا، آخرت کو فراموش کر دینا، ناعاقبت اندیشی کا شکار ہونا، یہی ہندوستان سے بھی ان بادشاہوں کے زوال کا سبب بنی۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ تو
تو جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ ان لذتوں میں نہیں پڑتے، بلکہ انجام کو سوچتے ہیں، عاقبت کو سوچتے ہیں، روکھا سوکھا کھا لیتے ہیں، لیکن ترقی کے جو اسباب ہیں، جو عوامل ہیں، ان کو حاصل کرتے ہیں، اپنے جسم کو نازک اور بہت زیادہ آرام کا عادی نہیں بناتے، بلکہ مشکل سے مشکل کام ان سے لیتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقل مند لوگ لباس کے اندر بھی سادہ لباس پہنتے ہیں، زرق برق کے ایسے کپڑے جو ایک سمجھدار عقل مند آدمی کو مناسب نہ ہو وہ نہیں پہنتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بہترین ادب عربی کے ہم کو جواہر پارے مل رہے ہیں۔ بہترین تعبیر ہے ذکر ذالک یطول، اس کی فہرست بہت لمبی ہے، اس کا تذکرہ بہت ہے۔ کچھ چیزوں کو آپ نے بیان کیا، پھر آپ کہیں گے ماذا اذکر و ماذا اترک، کیا بیان کروں اور کیا چھوڑ دوں، ذکر ذالک یطول، اس کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگلی والی تعبیر کو یوں بدل سکتے ہیں، ھذا عالم ربانی ما ترى من حاله یغنیک عن حکایات السلف الصالحین، یہ عالم ربانی ہے، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو جو تم دیکھ رہے ہو یہ آپ کو سلف صالحین کا ایک نمونہ پیش کریں گے اور ان کی حکایات سے آپ کو مستغنی کر دیں گی۔ اسی طریقے کی 10 تعبیریں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ التعییر لیس بشیء بل النصح یصلح والتعییر یفسد، تعییر عار دلانا یہ کوئی چیز نہیں ہے، عار دلانا بگاڑتا ہے، اور خیر خواہی کرنا یہ انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ تو اس طریقے کی 10 تعبیریں ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر دو اعتبار سے ہمیں ان بہترین مضامین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.